کر رہے ہیں, ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا, ایک لفظ نہیں لکھا. جیسے ہی آیت نازل ہوتی, آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں, کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں, بھائی لکھو لکھو. اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا, تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں, ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے, وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے, ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہاں ہے لنصفعا. جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنصفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے. یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط, کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے, سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنصفعن, جبریل آئی آیت لے کے, آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنصفعن. تو کاتب نے, کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے, تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. عرض کر دوں آپ احباب کو کہ قرآن مجید الفرقان الحمید کا جو رسم الخط ہے اس پر جو ہے کچھ لوگوں کو پریشانی ہے. کچھ اس وقت کے ملحدین ہیں, ملحدین کو بھی پریشانی ہو, کہتے ہیں جی قرآن میں فلاں لفظ اس طرح لکھنا چاہیے تھا تو اس طرح لکھ دیا, فلاں لفظ اس طرح لکھنا چاہیے تھا تو اس طرح لکھ دیا. میرے ہاتھ میں ابریز شریف ہے, یہ سیدی شاہ عبد العزیز دباغ, یہ 7ویں صدی ہجری کے بہت عظیم الشان بزرگ ہیں, اور ان سے مسئلے جو پوچھتے تھے وہ الازہر یونیورسٹی کے جو چانسلر تھے اس وقت, ڈین تھے, جو الازہر یونیورسٹی کے ڈین جو تھے, وہ ان سے مسئلے پوچھا کرتے تھے. انہوں نے اسی طرح کا ایک مسئلہ پوچھا کہ کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو قرآن مجید الفرقان الحمید کا یہ جو رسم الخط ہے, جو قرآن مجید کا جو رسم الخط ہے, صلاۃ کا جو لفظ ہے, اب صلاۃ آپ جانتے کہ صاد لام الف تا اس طرح لکھنا چاہیے لیٹی ہوئی تا کے ساتھ, لیکن انہوں نے کہا کہ جی صلاۃ کا جو رسم الخط ہے یہ صاد لام واو کے اوپر کھڑا زبر اور پھر آگے گول تا. اسی طرح حیات کا جو لفظ ہے یہ حیات ہا یا الف تا لکھنا چاہیے, لیکن قرآن میں کیسا ہے؟ ہا یا واو کے اوپر کھڑا زبر پھر آگے گول تا. اور اسی طریقے سے قرآن مجید الفرقان الحمید کے اندر کفروا, خرجوا, اولئکا وغیرہ وغیرہ یہ جو الفاظ آئے ہیں, یہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ الفاظ ایسے ہونے چاہیے تھے لیکن یہ ایسے لکھے گئے. اچھا, اب حیرت کی بات کہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر صلاۃ جو ہے واو کے اوپر کھڑے زبر کے ساتھ بھی آیا ہے, اور ایک جگہ پر قرآن پاک میں صلاۃ الف کے ساتھ بھی آیا ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اب وہاں پر واو پر کھڑے زبر کے ساتھ نہیں آیا, الف کے ساتھ آیا. حیات کا لفظ بھی قرآن مجید الفرقان الحمید کے اندر واو کے اوپر کھڑے زبر کے ساتھ بھی آیا اور الف کے ساتھ بھی آیا. اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر ایک لفظ ہے عتو. اب عتو کے آخر میں الف لکھا ہوا ایک جگہ پر قرآن میں, اور ایک جگہ پر قرآن پاک میں آخر میں الف نہیں لکھا ہوا. اسی طرح قرآن پاک میں ایک لفظ ہے سعو. اب ایک جگہ قرآن پاک میں سعو کے آخر میں الف لکھا ہوا ہے, یہ رسم الخط ہے, اور ایک جگہ پر قرآن پاک میں آخر میں الف نہیں لکھا ہوا, صرف سعو لکھ کر واو لکھ کر آخر میں الف نہیں لکھا ہوا. اس طرح قرآن پاک کے اندر بہت سارے الفاظ ایسے آئے ہیں کہ جو ایک جگہ پر کس طرح ہے, دوسری جگہ پر کس طرح ہے. اب مفتی احمد سلجماسی جو الازہر یونیورسٹی کے چانسلر تھے اس وقت, ڈین تھے, انہوں نے سیدی شاہ عبد العزیز دباغ رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا. انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ یہ قرآن پاک کے اندر یہ الفاظ کسی جگہ پر کیسے آئے, کسی جگہ پر کیسے آئے. یہ بتائیے کہ کیا یہ کام صحابہ کرام نے اپنی مرضی سے کیا ہے؟
اب وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ جی صحابہ کرام نے غلط لکھ دیا تو نبی پاک نے بھی غلط لکھا رہنے دیا. استغفر اللہ ثم استغفر، آج تک غلط لکھا ہوا ہے. میں مولوی صاحب سے سوال کرتا ہوں، مولوی صاحب ہر سال نبی پاک کے ساتھ حضرت جبریل امین قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے. صحیح حدیث ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہے. آخری سال جب نبی پاک نے اس دنیا سے جانا تھا تو نبی پاک نے فرمایا کہ اس سال میرے ساتھ جبریل امین نے قرآن کا دور 2 دفعہ کیا. ایک دفعہ کیا تو دوسری دفعہ جب کیا تو جبریل امین کہتے نہ آ کے کہ رسول اللہ ادھر یہ غلطی رہے گی اس کو ٹھیک کر دے، ادھر یہ غلطی رہے گی اس کو ٹھیک کر دے. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اب یہی سوال مفتی احمد سلجماسی نے سیدی صاحب دباغ رحمہ اللہ سے کیا، کیا صحابہ کرام نے قرآن کیا اپنی مرضی سے رسم الخط لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں صحابہ نے اپنی مرضی سے نہیں لکھا. سیدی صاحب دباغ نے جواب دیا، ون لائنر جواب کر دوں، عرض کر دوں، تب بات تو بڑی طویل ہے. فرمایا نہیں، کہا کہ جس طرح نماز رسول اللہ نے صحابہ کرام کو خود سکھائی ہے، صحابہ نے نماز کا طریقہ اپنی طرف سے ایجاد نہیں کیا. حج رسول اللہ نے صحابہ کو خود سکھایا ہے، صحابہ نے حج کا طریقہ اپنی طرف سے ایجاد نہیں کیا. زکوٰۃ کا نصاب رسول اللہ نے خود صحابہ کو سکھایا ہے، صحابہ نے اپنی طرف سے زکوٰۃ کا نصاب خود ایجاد نہیں کیا. دیگر جو دین کے ارکان ہیں صحابہ کو نبی پاک نے خود سکھایا ہے، صحابہ نے اپنی طرف سے ایجاد نہیں کیا. اسی طرح قرآن کا جو رسم الخط ہے، کہا جس طرح قرآن کا لکھنا رسول اللہ نے خود، جس طرح قرآن کا پڑھنا رسول اللہ نے خود صحابہ کو سکھایا ہے، اس طرح پورا قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک رسول اللہ نے سارے کا سارا قرآن اپنی نگرانی میں لکھوایا ہے.